اس کے بعد میں اگلے شریک درجہ سادسہ کے طالب علم بھائی محمد ابوبکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے، اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں، جن کا عنوان ہے حیات سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ تشریف لاتے ہیں درجہ سادسہ کے طالب علم بھائی ابوبکر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام جامعہ تعلیم القرآن و سنت کے غیور نوجوان طالب علم ساتھیوں اور اسٹیج پر موجود اساتذہ کرام اور باہر سے آنے والے مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے شان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے تمام صحابہ بے مثال ہیں، لیکن کچھ صحابہ کو بعض صحابوں پر فضیلت ہے، جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ آپ جنتی ہیں۔ انہی میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ واقعہ فیل کے 10ویں سال پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کو بلند فرمایا تو حضرت عبد الرحمن کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی اور برگاہ نبوت 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ فطری عفت و سلامتی کی وجہ سے شراب سے پہلے توبہ طیب ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی سے آپ کو صراط مستقیم کی شہرابی نظر آنے لگی اور آپ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر کروان حق کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ آپ کا اصل نام عبد عمر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ اسلام کی روشنی سے منور ہونے کے بعد آپ کو بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مکہ چھوڑنا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ آپ نے پہلے مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، حبشہ سے واپس آئے تو آپ نے سب کے ساتھ مل کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو مکہ سے مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مہاجرین کی طرح آپ کو بھی ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رشتہ اخوت میں پرو دیا اور حضرت سعد بن ربیع نے اس رشتے کو ایسا نبھایا کہ اپنا آدھا مال آپ کے ہاں پیش کر دیا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ پیشکش قبول نہیں کی، فرمایا مجھے بازار کا راستہ دکھائیے، میں بازار میں جا کر تجارت کروں گا۔ انہوں نے آپ کو کینکا بازار کا راستہ دکھایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا کر تجارت کرنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہ خیرات کرو، صدقہ کرو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال حضور کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور دعا دی کہ عبد الرحمن جو آپ نے مال ہمارے ہاں پیش کیا ہے، جو آپ نے آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، اللہ اس تمام مال کا برکت عطا فرمائے۔ حضور کی دعا دے رہی تھی، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی پتھر اٹھاتا تھا مجھے امید ہوتی تھی کہ اس کے نیچے سے سونا ہی نکلے گا، اور حضور کی دعا کی وجہ سے اللہ نے آپ کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بچے ہوئے سونے میں سے لوگ کلہاڑوں سے کاٹتے لوگوں کو ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، لیکن آپ کا مال ختم نہیں ہوا۔ اور آپ تجارت کے معاملے میں اتنے خوش قسمت ثابت ہوئے کہ آپ نے اپنے پیچھے 1000 اونٹ، 3000 بکریاں اور 100 گھوڑے چھوڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے مالداروں میں سے سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف جنت میں داخل ہوگا۔ اس زمین پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد آئے اور دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ایک رکعت بھی ہو چکی ہے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ ذہن کو پتا چلا کہ حضور پیچھے آ چکے ہیں تو مصلی سے تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ حضور نے اشارہ فرمایا نماز پڑھاتے رہو۔
तो हुजूर नमाज के अंदर शामिल हो गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला ने नमाज मुकम्मल की। हुजूर ने सलाम करने के बाद खड़े होकर अपने एक रकात मुकम्मल की। मालूम हुआ कि एक दिन उज़र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने एक उम्मत हजरत अब्दुर्रहमान के पीछे नमाज अदा फरमाई और पूरी उम्मत मुस्लिमा में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत का शर्फ हासिल है। तो हुजूर ने आपको दुआ दी थी कि अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए। कहते हैं कि अल्लाह ने इनके माल में इतनी बरकत अता फरमाई कि इनका काफिला मदीना तैयबा की तरफ आया। इतना बड़ा काफिला कि 700 ऊँट पर सिर्फ गेहूं का आटा था, बाकी खाए पीने वाली चीजें थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मालूम हुआ तो आपने फरमाया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में रिंगते हुए दाखिल होंगे। हजरत अब्दुर्रहमान की इस वाक़े की इत्तला हुई तो आप फौरन अम्मी के पास पहुंचे। फरमाया, अम्मी जान आप गवाह रहना, मैं सारा काफिला, ये सारा सामान, इनके ऊँटों, इनके कचावे, इनके रस्सियों के समेत पूरे का पूरा माल ला कर हमें कुर्बान करता हूँ। और सहाबा कराम की दौलत कुछ जाती आराम और रहश के लिए नहीं थी, बल्कि जो जिसका ज्यादा मालदार था उसका हाथ उतना ज्यादा कुशादा था। और आपने जिहाद के लिए 500 घोड़े, 500 ऊँट हाजिर किए। और आपकी आम खिरात का यह मामूल था कि एक दिन के अंदर 30-30 गुलाम आजाद किया करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी जमीन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में 40,000 दिनार के अंदर फरोख्त की और सारे का साला 40,000 उठाकर अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। लेकिन इस कदर कुर्बानी के बावजूद, अल्लाह के रास्ते में माल कुर्बान करने के बावजूद आपको खतरा होता था कि माल की कसरत मुझे हलाक ना कर दे। एक जब आप हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास है, फरमाया, अम्मी जान मुझे खौफ होता है कि माल की कसरत मुझे हलाक ना कर दे। अम्मी ने फरमाया, बेटा अल्लाह के राह में माल कुर्बान क्या करो। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपना सारा माल अल्लाह के राह में कुर्बान किया। और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दौर खिलाफत के अंदर 75 साल की उम्र के अंदर इस दुनिया से वफात पा के चले गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाजे के पास है, फरमाया, आपने दुनिया का साफ पानी पिया, आपने दुनिया का कतरा पानी छोड़ दिया है। उसके बाद हजरत उस्मान ने आपकी नमाज जनाजा पढ़े, आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।